وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 حصہ سوم 2354 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہم جھوٹے لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. سامعین اکرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33. لفظی ترجمہ: ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہی ہوں. یہ ترجمہ ہے سامنے کرام، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے یعنی یہ بات ہم کر رہے تھے کہ دیکھیں منزل اللہ ہے. سارا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، ایک بات بس یہی سمجھ میں آتی ہے کہ منزل اللہ ہے. مقصود، محبوب اور مطلوب ایک ذات ہے. یہی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہم دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے. جیسے کہ اور دھوکہ بھی پکا ہے، اور وہ قرآن میں بھی بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ صحرا میں تپتی دھوپ میں ایک پیاسا دور سے پانی دیکھتا ہے تو وہ پانی کے پیچھے چل پڑتا ہے، اچھلتا ہوا نظر آتا ہے پانی. یہ آپ کو بھی بسا اوقات ہم گرمی میں سفر کرتے ہیں تو سڑک سیدھی ہوتی ہے، آسمان صاف ہوتا ہے، دھوپ ہوتی ہے، تو وہ دور سے سڑک جو ہے وہ پانی اچھلتا نظر آتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے تجربہ کیا ہو، ریگستان میں یہ زیادہ وہ ہے، انعکاس جو ہے زیادہ ہوتا ہے. تو وہ پیاسا جو ہے یحسبہ الظمآن ماء. اب ہم یہ دنیا کی چمک دمک سے ہم مرعوب ہو گئے ہیں. اس بات کو بھی آپ سوچیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا نا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. لوگوں کو اچھی دکھ رہی ہیں، مزین کر دی گئی ہیں لوگوں کو.
اچھی دکھا دی گئی ہیں. خواہشات کی محبت، عورتیں، بیٹے اور سونے چاندی کی ڈھیر اور نشان زدہ گھوڑے اور کھیتیاں، زمینیں وغیرہ جو بھی ہے، اور گھوڑے. تو آج کیا ہے، گھوڑی کی جگہ آپ وہ لگا لیں نئی نویلی کاریں چمکتی دمکتی، اور مال و دولت جو بھی ہے، اور عورتیں، یہ سارا تو مرد و زن کا ہی زیادہ تر تو یہی ہے. تو یہ اس کی چمک دمک نے ہماری آنکھیں خیرہ کر دی ہیں، اور ہم اس چمک دمک کو حقیقی سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ یہ ایک امتحان ہے. کیا ہے؟ ایک امتحان ہے. یہ رب، اب اس کا بھی پھر ایک پورا مضمون ہے، اس پہ میں ابھی مضمون اختصار سے کام لے رہا ہوں. دراصل امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمائے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس میں تمہارا امتحان ہے. احسن عمل، حسن عمل کون کرتا ہے. یہاں دیکھیں عمل صالح کی بات آئی ہے نا، وعمل صالح، تو یہ ایک امتحان ہے. اچھا، اب امتحان پاس کرنا ہے. امتحان کیا ہے وہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. یہ امتحان ہے. یعنی نفس، ایک طرف نفس جو ہے وہ آپ کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر ہدایت دی ہے، وَهَدَيْنَاهُمْ. تو اب آپ کو اندھا، یعنی آپ کو روشنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب اور پیغمبر کے ذریعے روشنی دے دی. اس کو آپ نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اور کتاب اور پیغمبر کی بات کو ماننا ہے. لیکن اگر آپ اس چمک دمک سے مرعوب ہو گئے اور دنیا کو مقصد بنا لیا. دیکھیں ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو زیادہ کا طالب نہیں ہو، کہتا ہے میرے خرچے پورے ہو جائیں، بس میرے خرچے پورے ہوتے رہیں، مجھے زیادہ کی طلب نہیں. ایسے لوگ بھی ہیں، اور بہت سے لوگ تو یعنی حریص ہیں اور دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. بہرحال جو بھی ہے، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کھنگال لیں، اور کھنگالنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. سورہ فاتحہ میں سارا مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. سورہ فاتحہ جو ہے قرآن کا خلاصہ ہے. اہدنا صراط المستقیم، ایک دعا پڑھتے ہیں آپ، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھا. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، اس ذات کا راستہ. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کی منزل تو اللہ ہے، یہ تو اللہ کا راستہ ہے جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں محنت کرو، اللہ کے راستے پر چلو اور چلنے میں محنت کرو. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وہ پوری آیت میں نے گزشتہ بھی سنائی تھی نا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور اس کے راستے میں محنت کرو. جاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی طرف کوئی ذریعہ تلاش کرو. اب ذریعہ کیا ہے؟ کتاب اور پیغمبر. آج کتاب اور صاحب کتاب، دیکھیں میں نے تھوڑا سا ترجمہ مختلف کیا ہے. پیغمبر کا جانشین علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ پھر پیغمبروں کے بعد میں نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جنہیں میں نے چن لیا تھا اپنے بندوں میں سے.
تو دیکھیں منزل اللہ، راستہ اللہ کا، بس بات ختم. اپنا ذہن کلیئر کر لیں. ہم تو دیکھیں ہماری ایک تو مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے، ایک تو ہمیں بتایا نہیں جاتا، دوسرا ہم خود سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے. قرآن میں تو بالکل واضح ہے، سب کچھ واضح ہے قرآن میں. اور پھر قرآن میں سورہ یوسف میں تو بہت ہی واضح آیت ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ادعو الی اللہ، دعا الی اللہ، ادعو الی اللہ. پھر سورہ مزمل میں ہے ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اپنا لے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر فاستقیموا الیہ واستغفروہ. اس کی طرف کمر باندھ دو جانے کے لیے، اٹھ کھڑے ہو، اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہماری ہم نے تو کمر باندھی ہے دنیا کے لیے، بہت ضلالت میں پڑ گئے ہم لوگ، بہت ذلیل چیز کے پیچھے ہم لوگ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، جس کا کوئی نہ سرا ہے نہ انجام ہے. سب کچھ آپ نے یہیں پر چھوڑ کے جانا ہے، اور مسئلہ جو ہے بڑا پریشان کن ہے. بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ کس کی بات اچھی ہے اس شخص سے، یعنی اس شخص کی بات سب سے بہتر ہے، یہ بہترین شخص ہے، یہ بہترین شخص ہے. پھر دیکھیں اس پہ مجھے ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہیں، خیرکم، جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اب قرآن کیا ہے؟ دعوت اللہ ہے. تعلم القرآن، جو قرآن کی تعلیم دے. تو قرآن تو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو سیدھے راستے کی طرف آپ کو بلا رہا ہے، لے جاتا ہے. قرآن کو بھی تو دیکھیں نا، قرآن کس لیے آیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو سب سے سیدھا راستہ ہے، اور وہ ایک ہے، اور وہ صراط مستقیم ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہاں، میں ٹھہرنا چاہ رہا ہوں، آپ سوچیں اس بات پہ. ہماری منزل اللہ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو ہم نے اس کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. خالص اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالص میرے ہو جاؤ. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. خالص اللہ مجھے پکار، اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر لو. ہماری زندگی تو دنیا کے لیے خاص ہے، ہماری زندگی دنیا کے لیے خاص ہے. ہم دنیا کے لیے جی رہے، دنیا ہی کے لیے مر رہے ہیں. بات ختم ہو جاتی ہے ہماری، ہم نے اپنی کہانی ختم کر لی ہے. لہم فیہا دار الخلد بما کانوا بآیاتنا یجحدون. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. جو ابھی ہم نے پڑھی تھی نا آیت، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا. آیت نمبر 27 اور 28 کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. اسی صورت کی ہم ضرور مزہ چکھائیں گے جو اللہ کے راستے پر چلنے سے انکاری ہے. یہ ایک نیا ترجمہ میں اللہ کی عطا سے کر رہا ہوں. کفرو، انکار کرنے والا. دیکھیں دو ہی راستے ہیں، ایک ظاہر کا راستہ ہے، ایک باطن کا راستہ ہے، ایک اللہ کا راستہ ہے، ایک دنیا کا راستہ ہے. ہم لوگ دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں. اللہ کے راستے پر چلنے سے آج کا مسلمان انکاری ہے.
ورنہ بالکل دیکھیں اس میں کوئی لمبے چوڑے دلائل یا ایک بھی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. آپ کا عمل بالکل واضح ہے. سود جو حرام ہے، مطلق حرام ہے، وہ پاکستان میں ہے. پھر رشوت اور کرپشن یہ حرام ہے، بالکل مال حلال کی طرح کھائی جاتی ہے. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، جو اللہ کے راستے پر چلنے سے انکاری ہیں. اب یہ دیکھیں مضمون شروع ہوا ہے لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کو نہ سننے، ہم سننا نہیں چاہتے، اور ہم نے ایک غل غپاڑا مچایا ہوا ہے دنیا کا. والغوا فی، شور مچا رہے، دنیا کا شور ہے. آپ دیکھ لیں کسی جلسے میں، دیکھ لینا آج کل کے جو لیڈر ہیں یا اپوزیشن ہے یا صاحبان اقتدار ہیں، آج کل جو کرنٹ لیڈر ہیں عمران خان ہے، اور پھر وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، وہ تو پورا سینے کی زور لگا کے جو ہے بات کرتی ہے. اور پھر کیا سیاست اور یہ مرد آباد اور زندہ باد اور یہ گالیاں، گالم گلوچ، غیبت، بہتان، الزام تراشی. کوئی بندہ سیدھے راستے پر تو نہیں ہے، کوئی بندہ سیدھے راستے پر نہیں ہے. سیدھے راستے پر تو پیغمبر ہیں، اور پھر ان کے جو امتی ہیں سچے، وہ سیدھے راستے پر ہیں. ہم سب گمراہی کا شکار ہیں. من حیث القوم، من حیث الامت، یہ قوم گمراہ ہے، یہ امت گمراہ ہو چکی ہے. یہ دنیا کو پسند کرتی ہے آخرت کی نسبت. تو عذاب کے لیے تیار ہو جائیں. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ، جو اللہ کے راستے پر چلنے سے انکار کرتا ہے. دیکھیں یہ میں تھوڑی سی 26 نمبر سے آئے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا. کافر کا مطلب میں تھوڑا سا وضاحت سے اس وقت بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں جو اللہ کے راستے پر چلنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں وہ لوگ جو پیغمبر کی دعوت اللہ سے انکار کرتے ہیں عملی طور پہ. کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے. کافر کا کیا مطلب لیتے ہیں آپ؟ کافر کون ہے؟ جو گمراہ ہو گیا ہے، جو اللہ کی احکامات کی بجائے زندگی اپنی مرضی سے گزارنے پر زور دے رہا ہے، جو من چاہی زندگی گزار رہے، خواہشات نفس کو روک نہیں رہا، اس پر قابو نہیں پا رہا، نہیں قابو پانا چاہتا، وہ اپنی من چاہی زندگی گزار رہے، یہ کافر ہے. دیکھیں ایمان تو الگ ایک چیز ہے. لا تسمعوا، تو اب یہ جو 26 نمبر جو ہے جملہ اس آیت کا کہ قرآن کے پاس مت جاؤ، قرآن کو نہ سمجھو. تسمعوا، لیکن سماعت والے تو ہیں مسلمان. صبح فیس بک پہ بعض لوگ تلاوت لگا دیتے ہیں، بس وہ قاری صاحب پڑھتے جاتے ہیں اور لوگ ثواب کے لیے شرکت کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں ہمارا لائیو درس ہوتا ہے، اس میں اتنے وہ نہیں ہوتے، لیکن وہاں پہ تعداد جو ہے وہ پھر سینکڑوں میں چلی جاتی ہے تلاوت جو قاری صاحب پڑھتے ہیں. نہیں، یہ تسمعوا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو، قرآن کے راستے پر مت چلو. لا تسمعوا کے معنی میں یہ کر رہا ہوں ابھی. اور اپنی جو روایات ہیں اس کا شور مچا دو. یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے. آپ دیکھ لیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ روایات ہیں. والغوا فی، اور فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ. آج یہ بات میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ آج پاکستان کا مسلمان نہ مسلمان ہے نہ بننا چاہتا ہے، یعنی حقیقی مسلمان نہیں ہے، یہ برائے نام مسلمان ہے اور اس کا نام بس اسلامی ہے. باقی تو یہ کافروں کے نقش قدم پر چل رہا ہے. روش، ہماری روش جو ہے وہ کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے اور منافقانہ ہے. ہمارا معبود اللہ نہیں ہے، ہمارا معبود ہمارا نفس ہے.
جو کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ بہرحال میں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم ضرور مزہ چکھائیں گے جو لوگ پیغمبر کی دعوت سے انکار کرتے ہیں، اللہ کو منزل نہیں بناتے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دیتے، ان کو میں ان کے جو اعمال ہیں ان کا ضرور مزہ چکھاؤں گا۔ عذاب شدید کی وعید ہے۔ صاحب و قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالحزن، یہ ٹھوس بات ہے، ایسا ہی ہوگا اور آپ روک نہیں سکتے اس عذاب کو، اپنے اوپر عذاب کو واقع ہونے سے آپ نہیں، ما انتم بمعجزین، آپ بھاگ بھی نہیں سکتے، اللہ کو آپ عاجز نہیں کر سکتے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات میں۔ کیا خیال ہے ان لوگوں کا کہ جو برائی کر رہے ہیں، کیا یہ مجھ سے بھاگ جائیں گے، میری گرفت سے نکل جائیں گے؟ ان یسبقونا ساء ما یحکمون، ہماری تو دیکھیں اللہ کی پکڑ کی تو کوئی ہمیں فکر ہی نہیں ہے، آپس میں بات کر رہے ہیں نا، اللہ کی پکڑ۔ شوہر ناراض ہے اپنی بیوی سے اور برا سلوک کر رہا ہے، کبھی گالیاں دے رہا ہے، کبھی باتیں سنا رہا ہے، کبھی تانے دے رہا ہے، کبھی گھور رہا ہے برے انداز سے، تو اس کو اللہ کی پکڑ کا احساس نہیں ہے۔ یہ صرف شوہر کی بات نہیں ہے، یہ سارا معاشرہ، مرد ہو یا عورت، ہمیں اللہ کی پکڑ کا کوئی احساس نہیں ہے۔ تو میں تو صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن ہے، یہ میں نہیں بیان کر رہا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ قول فیصل ہے اور یہ مذاق نہیں ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور ان کو بدلہ دیں گے ان برے کاموں کا، ان مسلمانوں کو، ان نام نہاد مسلمانوں کو ہم ان کے برے اعمال کا ضرور بدلہ دیں گے، اور یہ بدلہ جو ہے ذالک جزاء اعداء اللہ النار، جو نام کے مسلمان ہیں، کام کافرانہ ہے، یہ اللہ کے دشمن ہیں، اور یہی آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور وہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ یہ ہمارے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ چلو کبھی تو نکل جائیں گے، ہمارا تو ایمان ایک ذرے کا بھی نہیں ہے، ایمان کی تو حقیقت ہم جانتے تک نہیں ہیں۔ دیکھیں ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین ہمارا ظاہر پہ ہے، اور تو کسی چیز پر یقین نہیں ہے، یعنی جو دعوت پیغمبر دیتے ہیں، دیکھیں میں اللہ پہ یقین کی بات نہیں کر رہا، اللہ کی ذات پر یقین، وہ تو مشرکوں کا بھی تھا، لیکن جو دعوت پیغمبر لے کے آئے ہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے، اس پر ہمیں یقین نہیں۔ تو یہ ہم جو ہیں اللہ کے دشمن ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، ایک غلط فہمی ہم میں پائی جاتی ہے، جو کہ کسی بھی طریقے سے نکلنے والی نہیں ہے، کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں، جو کچھ بھی کرے مسلمان ہیں۔ سود لے رہے ہیں، بعض لوگ شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، لواطت کر رہے ہیں، دنیا کو منزل بنایا ہوا ہے، آخرت کو بھلایا ہوا ہے، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین کو تمسخر بنا لیا ہے، مذاق بنا لیا ہے دین کو، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ 8 مارچ کو جو عورتیں نکلتی ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ تمہارا دین کیا ہے، وہ کہیں گے اسلام۔ یہ میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، گریبان کھلا ہوا ہے، پلے کارڈ ہاتھ میں لگایا رکھا ہے، اور نعرے لکھے ہوئے ہیں، بے حیائی کے نعرے لکھے ہوئے ہیں، اور پوچھیں آپ وہ کون، تم کون ہو، کیا دین ہے؟ مسلمان ہے۔ عورت سر عام نکلی ہوئی ہے، بازار میں جا رہی ہے، مارچ میں شامل ہے، پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے، بے شرمی کی انتہا ہے، کہتی ہے میں مسلمان ہوں۔
یہ ایک خناس ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے نا. اصل میں تو دیکھیں ایک ہندو ہوگا اس کو تو آپ کہہ دیں کہ بھئی تم کون ہو تو وہ کہے گا کہ میں تو ہندو ہوں، تو آپ پھر اس کو اسلام کی دعوت دے دیں گے. اس وقت یعنی مشکل یہ ہمارے لیے یہ ہو گئی ہے کہ ہم دعوت اسلام دے رہے ہیں تو لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جاؤ کافروں کو جا کے سمجھاؤ، کافروں کو جا کے تبلیغ کرو، تم ہمیں تبلیغ کر رہے ہو. یہ بھی ایک مطلب یہ ہے کہ اس بات پہ آپ سوچیں آخر کیا وجہ ہے. دیکھیں میں ایک مثال آپ کو دیتا رہتا ہوں. ایک ہمارے محلے میں مثال کے طور پہ ایک ہندو ہے اور ہم محلے کے لوگ جو ہیں وہ معاندانہ رویہ رکھتے ہیں اس ہندو فیملی کے ساتھ، دشمنی کا رویہ. تو وہ ہندو آپس فیملی فیصلہ کرتی ہے کہ ہم مسلمان ہو جاتے ہیں اپنی مال و جان کے تحفظ کے لیے، لیکن ہم اندر خانے جو ہے وہ اپنے پرانے دین کو نہیں چھوڑیں گے. تو وہ مرد جتنے بھی آ جاتے ہیں مسجد میں اور امام صاحب سے کہتے ہیں ہمیں کلمہ پڑھا دیں. کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور بس بڑا جوش و خروش ہوتا ہے، مسجد بھری ہوتی ہے اور پہلے سے تاریخ بھی کہ بھئی 4 ہندو مرد آئیں گے اور یہ اسلام قبول کریں گے تو مسجد ٹکاٹک بھر جاتی ہے اور یہ مٹھائیاں اور یہ اور وہ کہتے وہ ہندو ہیں. ہماری یہ بات ہے کہ ہم جو بت پرستی میں جو ہمارے صنم ہیں اس کی پوجا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بت بڑا بت جو ہے وہ دنیا ہے، پیسہ ہے، دولت، عزت، شہرت. آپ کسی نواب خان کو اپنے محلے کی مسجد میں نہیں دیکھیں گے. یہ اپنی ایک حیثیت ہے، وہ نہیں آئے گا مسجد. اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، وہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. عام طور پہ دیکھ لیں. تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. میں اس وقت تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.